بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات پڑھنے محمد عزیزان گرامی، بزرگان محترم، معزز سامعین گرامی قدر، سرکار دو عالم کی یہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، پروردگار عالم کا نہایت ہی پیارا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور و معروف ارشاد گرامی ہے کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بس ایک شبیہوں کے منظر کے لیے ماحول بنا کر آپ کے سامنے سے گزر جانا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین وہ عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے جس پر جتنا زیادہ ناز کیا جائے کم ہے۔ 3 شعبان کا جشن منا کر بتاتے ہیں کہ ہنسنا بھی ہمیں کو آتا ہے، واقعات کربلا کا خونی منظر پیش کر کے بتاتے ہیں کہ رونا بھی ہمیں کو آتا ہے، رونے کا سلیقہ بھی ہمیں کو آتا ہے۔ لائیے کسی پیر کی محبت میں اتنا سارا مجمع، رات بھر جاگ کر دن بھر مصروفیت، ماتم، مجلس، نوحے، گریہ، کسی اور پیر کی محبت میں اتنا سارا مجمع جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ حسین کی محبت ہے کہ ہم رات بھر جاگ رہے ہیں اور دن بھر مصروفیت ہے۔ یہ علی والوں کا امتیاز ہے، ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ رات بھر مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں،
رات بھر مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں. ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہے پروردگار, ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہے پروردگار. آگ پر ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہ کے معجزے کا نام ہے حسین, سب سے بڑے کریم کا نام ہے حسین, سب سے بڑے سخی کا نام ہے حسین, کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا نام ہے حسین. دنیا کے بادشاہوں کی عزت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ سامنے رہتے ہیں. جب وہ مر جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا وہ کدھر گئے. اللہ رے عظمت حسین, حسین کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں, رعایا آج تک بیٹھی ہوئی ہے, دربار آج بھی سجا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ حسین کی عظمت ہے کہ آج بھی حسین کا دربار سجا ہوا ہے. انگریز مورخ لکھتا ہے کہ کسی بھی بندے کو دبانے کے لیے, مٹانے کے لیے, جھکانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں. پہلی چیز ہے حکومت, دوسری چیز ہے دولت, تیسری چیز ہے پروپیگنڈا. اللہ اکبر, یہ ساری چیزیں مل کے حسین کے مقابلے میں آئی. حسین کے مخالفت میں دولت بھی آئی, دولت بھی مخالفت میں ہے, حکومت بھی مخالفت میں ہے, درہم و دینار مخالفت میں ہے, لشکر مخالفت میں ہے, فوج مخالفت میں ہے, پروپیگنڈا مخالفت میں ہے, تخت مخالفت میں ہے, تاج مخالفت میں ہے, اقتدار مخالفت میں ہے, جمع کی ہوئی دولت مخالفت میں ہے. لیکن اللہ رے عظمت حسین, میرا حسین کل بھی حسین تھا, آج بھی حسین ہے, اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک حسین رہے گا. صلوات پڑھیں. دنیا حسین کو کیا مٹا سکتی ہے؟ اسی لیے حسین نے آواز دی, کوئی بھی میرا مخالف ہو جائے, چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے, سارا زمانہ مخالف ہو جائے, درہم و دینار مخالف ہو جائیں, حکومت مخالف ہو جائے, سونے کے سکے مخالف ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے, لیکن حسین نے آواز دی. یزید تو نے کیا سمجھا تھا؟ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کا گلا کاٹ دے گا, حسین مر جائے گا, حسین کو ذبح کر دے گا, حسین مٹ جائے گا. تو صحیح یزید, میرا گلا کٹنے کے بعد اگر نوکے نیزے پر قرآن نہ پڑھ دو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, حسین نے بتایا یزید تو میرا گلا کاٹ سکتا ہے لیکن میری آواز کو کاٹ نہیں سکتا. میری آواز قیامت تک جائے گی, اور میرے چاہنے والے اور میرے ماننے والے اور میرے محبت کا دم بھرنے والے حسین حسین کرتے ہوئے قیامت تک جائیں گے. تو نے یہ سمجھا تھا کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا, ان کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی, حسین مٹ جائے گا, حسین فنا ہو جائے گا. لیکن حسین نے نوکے نیزے پر قرآن پڑھ کر سنایا, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ باد ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سب سے بڑے کریم کا نام ہے حسین, سب سے بڑے دینے والے کا نام ہے حسین. عرش سے آئے ہوئے مجرم کو
حسین نے معاف کیا ہے۔ عرش کی بھی عدالت دیکھتا ہے، فرش کی بھی عدالت دیتا ہے۔ اللہ رے میرا حسین کتنا کریم ہے۔ دنیا کہتی ہے تعزیے کو مت مس کرو، علم کو مت کرو، ذوالجناح کو مت کرو۔ ارے فطرت سے پوچھو کہ کہاں جا رہا ہے؟ دنیا تو کفر کا فتویٰ لگائے گی، دنیا تو بدعت کا فتویٰ لگائے گی۔ پہلے اسے روکو، پھر ہم سے آگے کہو تعزیہ بدعت ہے، علم بدعت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہاں مس کیا اور حسین نے وہیں بھیجا۔ اتنا بڑا کریم ہے کہ ایسے مریض کو چیک بھی نہیں کیا، نبض بھی نہیں دیکھی، کچھ پوچھا بھی نہیں تجھے کیا ہوا ہے، کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، کیا درد ہے۔ میرے حسین نے کچھ نہیں پوچھا، لے جاؤ میرے جھولے سے مس کر دو۔ اور جب مس ہوا تو اسے پر مل گئے اور اب اڑنے لگا تو آواز دے رہا ہے من مثلی من مثلی، میرے جیسا کون ہے، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ حسین ہے بغیر پوچھے ہوئے بخش دے رہا ہے۔ جھولے سے مس ہو گیا، اب تعزیے کو بدعت نہ کہنا، علم کو بدعت نہ کہنا، مشکیدے کو بدعت نہ کہنا، پٹکے کو بدعت نہ کہنا، ذوالجناح کو بدعت نہ کہنا۔ اصل میں جو چیز حسین کی ہو جاتی ہے، جو چیز حسین کی ہو جاتی ہے، یہ علم حسین کا ہے، تابوت حسین کا ہے، ذوالجناح حسین کا ہے، دلدل حسین کا ہے، تعزیہ حسین کا ہے۔ آتے رہو، مس کرتے رہو، مس کرنا تمہارا کام ہے، گناہ معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے میرا حسین، کتنا بڑا کریم ہے۔ لوگ مزاروں پر، اپنے پیروں کی مزاروں پر جاتے ہیں نا تو ساتھ میں پشت پر آٹے کی بوری بھی ہوتی ہے، دال بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتا ہے، آٹا بھی ہوتا ہے۔ اس مولوی کے پیچھے ایک مولوی اپنے کاندھے پر سلنڈر لیے ہوتا ہے، اس مولوی کے پیچھے ایک آدمی برتن لیے ہوتا ہے، اس مولوی کے پیچھے ایک آدمی بوریے میں اناج لیے ہوتا ہے۔ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ سب سامان لے کر کہاں جا رہے ہیں، تو وہ آواز دیتا ہے بھائی پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے، ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پیٹ پوجا بھی کرنی ہے نا۔ اللہ رے عظمت حسین، اس مجلس میں آیا ہوا کوئی مومن یہ مجھے بتائے کہ میں آٹا لے کر آیا ہوں، دال لے کر آیا ہوں، چاول لے کر آیا ہوں، برتن لے کر آیا ہوں، سلنڈر لے کر آیا ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ ہم بھی آتے ہیں، اپنے بچوں سمیت آتے ہیں، اپنی بہنوں سمیت آتے ہیں، اپنی ماں سمیت آتے ہیں۔ ارے گھر سے آٹا نہیں لے کے آتے، گھر سے دال لے کے نہیں آتے، گھر سے چاول لے کر نہیں آتے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے ہم جہاں جا رہے ہیں اس کی مہمان نوازی پر ہمیں یقین ہے۔ ہمیں گھر سے آٹا لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھر سے کھانا لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنا یقین ہے اس کی میزبانی پر، اس کی مہمان نوازی پر کہ کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیں یقین ہے میں اپنے مولا کی میزبانی پر، مہمان نوازی پر کہ کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے ملتا ہے۔ یہی تو افسوس ہے جس کے نام پر آج پانی مل رہا ہے، اسی کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا
عزیزان گرامی بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں. 3 دن کا بھوکا پیاسا. ذرا روزہ رکھ کر دیکھیے، صبح سے شام تک، صبح سے شام تک. مئی جون کی اگر گرمی ہو، خدا کی قسم ہونٹوں پر پپڑیاں پڑ جاتی ہیں، زبان ایڑ جانے لگتی ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے. سوچئے 3 دن کی بھوک و پیاس، فاطمہ کا لال، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی کیسے کیسے، کوئی اونو محمد ہے، کوئی قاسم ہے، کوئی علی اکبر ہے، کوئی عباس ہے، کوئی علی اصغر ہے، اور انہی بچوں میں ایک معصوم سکینہ بھی ہے جس کی پیاس کا یہ عالم ہے. عزادارو 3 دن کی بھوک و پیاس، بس آ گیا فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں. ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کیا. مجھے جنگ کے مناظر پڑھنے نہیں ہیں. آواز غیبی آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آ رہا ہوں مالک، تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. جیسے ہی اس آواز کو سنا، ایک مرتبہ ذوالفقار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، تلوار والے تلوار لے کر بڑھے، نیزے والے نیزے لے کر بڑھے، برچھی والے برچھی لے کر بڑھے، بھالے والے بھالے لے کر بڑھے، خنجر والے خنجر لے کر بڑھے، تلوار والے تلوار لے کر بڑھے. جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، فاطمہ کے لال کی طرف پھینک رہے تھے. ایک پتھر آیا، حسین کی پیشانی پر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا. ایک تیر آیا، حسین کے سینے پر لگا. ایک خنجر آیا، حسین کے پہلو پر لگا. ایک تلوار آئی، حسین کے پشت پر لگی. اب فاطمہ کا لال زخموں سے چور چور ہو گیا. کتنے زخم ہیں؟ میر انیس فرماتے ہیں 1900 تھے زخم تنے چاک چاک پر. زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. عزادارو زینب نکلی لیکن ماجایا نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ ایک ٹیلے پر پہنچی تو کیا دیکھا؟ ارے خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے. شمر کے ہاتھ میں خنجر، بھائی کا گلا کاٹنا چاہتا، پسرے سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے. آزادارو حسین زمین کربلا پر آ گئے. فاطمہ کے لال کا گلا کٹ گیا. ایک مرتبہ اس وقت کے منظر کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی فاطمہ کے لال کا گلا کٹا نہیں ہے، حسین تیروں پر معلق ہیں. آپ محسوس کریں گے جب بھی انسان، جب بھی کوئی بیٹا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے تو آخر وقت میں اپنی ماں کو پکارتا ہے. عزادارو حسین پر تلواروں کا حملہ ہوا، اماں کو نہیں پکارا. برچھیوں کا حملہ ہوا، اماں کو نہیں پکارا. نیزوں کا حملہ ہوا، اماں کو نہیں پکارا. پتھروں کا حملہ ہوا، اماں کو نہیں پکارا. لیکن جب ایک مرتبہ تیروں پر معلق تھے، شمر آگے بڑھا. ارے میں کیسے کہوں خدا مجھے موت دے دے، یہ جملہ ادا کرنے سے پہلے اس ملعون نے وہ بے ادبی کی، اپنے زانوے نجس کو حسین کے سینے پر رکھا. اب جو رکھ کر دبایا، تیر آر پار ہو رہے تھے. حسین زمین کربلا پر اپنے ہاتھوں کو مار رہے تھے، آواز دے رہے تھے، اماں اماں اماں. فاطمہ کی آواز آ رہی تھی. ہاں میرے لال میں یہی ہوں. ہاں زادارو فاطمہ کے لال کا سر قلم ہو گیا.
ایک مرتبہ شمر حسین کے سر کو لیے ہوئے پسر سعد کے پاس آیا، کہا پسر سعد یہ حسین کا سر ہے۔ پسر سعد کہتا ہے شمر اتنا سوکھا گلا تو نے کاٹا کیسے؟ کہا امیر نہ پوچھ، کہا مجھے بتا، کہا میں نے 12 ضربوں میں کاٹا ہے۔ ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے شمر اتنا بتا دے کہ جب تو حسین کا گلا کاٹ رہا تھا حسین کسے پکار رہے تھے، کسے آواز دے رہے تھے؟ عزادارو شمر کہتا ہے امیر سن، جب میں نے حسین کے گلے پر پہلی ضرب لگائی حسین نے آواز دی یا جدہ، جب دوسری ضرب لگائی حسین نے آواز دی واہ بتا، تیسری ضرب لگائی حسین نے آواز دی واہ ماں۔ امیر سن میں ضربیں لگاتا رہا، حسین پکارتے رہے، کبھی نانا کو پکارا، کبھی بابا کو پکارا، کبھی اماں کو پکارا، کبھی حمزہ کو پکارا، کبھی عقیل کو پکارا، کبھی جعفر کو پکارا، کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی حبیب کو پکارا۔ امیر سن اب جو میں نے آخری ضرب لگانے کے لیے اپنے جسم کی قوت کو سمیٹا اور آخری اور 12ویں ضرب حسین کے گلے پر لگائی، حسین آواز دے رہے تھے عباس عباس عباس۔ فرات کے کنارے عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا، مولا موت نے مجبور کر دیا مولا، ورنہ عباس ابھی بھی